السلام علیکم۔ انفارمیٹی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں حسن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ملان بال فور 1917 یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اصل میں کس کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا؟ سلطان عبد الحمید۔ اگرچہ یہ ترکی خلافت جو بے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے، یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکے۔ پھر یہ کہ ان پہ سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا۔ انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی، یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، اب اس کے پابند ہیں، اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کروایا۔ اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میں مسلمانوں کی عبادتیں ملنے کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اگر مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکیں۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کے توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کام کس طور سے ہوا؟ آپ نے ضائع نظم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک۔ سب اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف انومیناتی، 1776 یکم مئی، یہ جو نظام قائم کیا، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین نے لکھی ہے۔ پون زندگیاں، یہ سارا دندہ ایک شیطانی چکر ہے، اور اس کے ذریعے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیع بھی ہوئی۔ 1964 میں اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کی پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی مہک کنی اور اس کا راستہ روکنا، یہ اس کی پیش نظر ہے۔ یہاں پر میں ایک آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ صورتحال اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ مسلم عالم عرب۔ مجھے یہ کہتے ہوئے نہایت شرم آ رہی ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگی پڑی ہے۔ کبھی پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی، اب تو ایک ایک کر وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امارات، انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھیں وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ یہ صورتحال کے وقت ان کی جو عالمی تصویر کے پروگرام ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے مسلم کا جو قلب ہے وہ امیین پر ہے۔ یہاں پہ ایک اور آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، اور وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آج وہ قلب ہے جو عالم اسلام کا، وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا چلا جا رہا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تلحائد ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کے پاس پاور ہے، لیکن ابلیس یورپ کی مشینیوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اس موضوع پہ۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ جس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں۔ کہنے کو امریکہ کی زیر قیادت ہے، لیکن حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ یہ وہی ابلیس طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ عرب مسلم کے بعد ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے۔ بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان بنے۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملیشیا ہے، اسے آگے پھر فارس، ابھی انہیں فتح کرنا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے خواہ مخواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا، وہ تو ہمارا